أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال في مقام آخر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام نے فرماتے ہیں: صلوات اپنے اور اپنے مؤمنین کی مقصد کے لیے فرماتے ہیں: صلوات. مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات عالی صفات سے تین قسم کے لوگوں نے جنگ کی ہے. تین قسم کے لوگ حضرت کے ساتھ برسر پیکار ہوئے ہیں. دو کا تعلق باہر کے لوگوں کے ساتھ ہے، ایک گروہ کا تعلق داخلی لوگوں کے ساتھ ہے. باہر کے لوگ ان میں سے ایک نے حضرت امیر کے ساتھ قصاص عثمان کے نام پر تلوار کے ساتھ جنگ کی، اور دوسرے نے سلفیت کے نام پر قلم کے ساتھ جنگ کی. یہ دو افراد وہ ہیں جو باہر سے تعلق رکھتے ہیں. جس نے حضرت کے ساتھ قلم کے ساتھ لڑائی اور جنگ کی ہے، وہ ہے مسلمانوں کے بہت بڑے شخصیت
مدینہ میں خطبہ دینے گیا تو ایک انصاری اٹھا اور اس نے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کی. جناب ابو سعید خدری نے کہا این حرکت، کدھر کا ارادہ ہے؟ وہ بھاگ گئے کہ منبر پر بیٹھ گیا ہے، عوام موجود ہے. حضرت کو فرمان روان کرو کہ رآہ اہل المدینہ فلم ینکروا، اہل مدینہ نے دیکھا مگر رسول اللہ کی حدیث پر عمل نہیں کیا. اب ان میں سے ایک یہ انصاری اٹھا ہے، جناب ابو سعید خدری نے دیکھا، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ جب تم اس کو میرے منبر پر دیکھو اس کو قتل کر لے. تو میں رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے جا رہا ہوں. تو جناب ابو سعید خدری نے کہا کہ نہیں، کہ حضرت عمر کے ہوتے ہوئے کیونکہ وہ حاکم وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ہم ان کے ہوتے ہوئے تلوار نہیں چلائیں گے. اور یہ اصولی موقف ہے حضرت ابو سعید خدری کا. انتشار اور اختراق یہ مومن کا وظیفہ نہیں ہے. حکومت کس طرح کی بھی ہو، ایک نظام ہے. جب تک تم اپنا نظام نافذ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اس وقت تک نظام جیسا بھی ہے اس نظام کی تابعداری کرنا ضروری ہے. اس لیے تلوار نہیں نکالی. لکھا گیا خط مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی طرف کہ آپ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ کی اس حدیث کے متعلق، اور اسی یہی شخص منبر پر سوال ہوتا ہے، آپ نے کچھ اقدام کرنا ہے یا ہم کچھ اقدام کر دیں؟ قبل اس کے کہ جواب آئے تو دنیا سے رخصت ہو جائے. اور آج کے بعد محقق تو
یہ اموی مورخین ہیں، یہ بھی اموی خدمت گزار ہے۔ ابن تیمیہ نے پوری کوشش کی، اور آج جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے مقابل میں جو فضائل زبان زد عام ہے، یا ائمہ علیہ السلام کی جو مسلمہ احادیث فضائل ہیں، ان کا جو انکار کیا جاتا ہے، عام طور پر وہ ابن تیمیہ کی ہی تحقیقات ہے۔
ان لوگوں نے پوری جنگ کی. ان لوگوں نے نہ صرف تلوار کے ساتھ جنگ کی بلکہ انہوں نے اپنے قلم کے ساتھ بھی جنگ کی. ہر قسم کی مشینری اہل بیت علیہ السلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. انہوں نے قرآن کا چہرہ بگاڑا, انہوں نے اسلام کا چہرہ بگاڑا, انہوں نے اسلام اور قرآن کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہی آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ بن زبیر
امام علیہ السلام نے خود جناب جابر سے سوال کیا، اے جابر، کیا ہماری ولایت کے لیے فقط دعوی ولایت کافی ہے؟ پھر فرمایا نہیں، ہمارا شیعہ فقط اور فقط وہی ہو سکتا ہے کہ جو متقی ہو اور میرے رب کا اطاعت گزار ہو۔ ہمارا شیعہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو چند چیزوں میں معروف اور شہرت رکھتا ہو۔ کس چیز میں؟ تقوی الہی میں شہرت رکھتا ہو، اطاعت پروردگار میں شہرت رکھتا ہو۔ ہمارا شیعہ وہ شیعہ ہے کہ جو یتیموں کی پرورش کرنے والا مشہور ہو، غریبوں کا خیر خواہ مشہور ہو۔ ہمارا شیعہ وہ شیعہ ہے جو نماز میں بھی مشہور ہو، جو زکوٰۃ میں مشہور ہو، جو روزہ رکھنے میں مشہور ہو، جو اپنے واجبات کی ادائیگی میں شہرت رکھتا ہو، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ما احب اللہ من عصا، اس شخص نے اللہ سے محبت کی نہیں ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ پھر آگے شعر ارشاد فرمایا کہ ترسل الہ فانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرنا، ادھر اللہ کی محبت کا اظہار کرنا، هذا محال فی الفعال بدیع، یہ میرے بھائی محال ہے اور افعال میں یہ عجیب چیز ہے۔ آگے فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو پھر تم ضرور میں ضرور اطاعت کرتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ محبت یہ ثمرہ ہے معرفت کا، اور اطاعت ثمرہ ہے محبت کی۔ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام فرماتے ہیں کہ القلب حرم اللہ ولا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، یہ دل جو ہوتا ہے نا انسان کا، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو نہیں ٹھہرایا جاتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تیرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو اپنے اوپر سوال کر تیرے نزدیک رب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے دنیا داری اور دوسری چیز ہے آخرت۔ اپنے کردار میں ذرا جان کے دیکھ، اگر تو تمہاری دنیا داری تمہاری آخرت پر غالب آ گئی ہے تو پھر نہ اللہ کے ہاں تیرا مقام اور مرتبہ ہے، نہ تیرے دل میں اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہاں اگر تیری آخرت دنیا پر غالب آ جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا بھی مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہے۔ کیوں؟ چونکہ تیرے دل میں اللہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بروز محشر اس وقت تک مومن اپنے قدم نہیں اٹھائے گا جب تک وہ چار سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ کیا ہے مولا؟ امام نے فرمایا کہ نمبر ایک سوال کیا جائے گا کہ اپنی عمر شریف کو کہاں گزارا، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کن کاموں میں گزارا ہے؟ حصول تعلیم میں گزارا ہے یا آوارگی میں گزارا ہے؟ اگر حصول تعلیم میں گزارا ہے تو کیا میرے حلال اور حرام کو سیکھا تھا، یا دنیاوی تعلیم، دنیاوی
کیا وہاں کامیابی ممکن ہوگی؟ اور جب حلال کما لیا، حلال کا حساب ہے، حرام کا عقاب ہے، حلال کا حساب ہے، کیا فضول خرچی تو نہیں کی؟ اپنے والدین کو ادا کیا ہے، خمس ادا کیا ہے، زکات ادا کیا ہے، فقراء کو اس میں حق دیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، حج واجب مفتی کیا حج ادا کیے ہیں، تمہارے مال میں تمہارے اور رشتہ دار عزیز و اقارب کا حق تھا، ان کو کیا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ سوال کیا جائے گا اور آخری سوال ہوگا ان حبنا علی النبی علیہ السلام، ہماری محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا علی النبی، ہر شے کی ایک بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد اور رکن کا نام ہے محبت اہل البیت علیہ السلام۔ اور متقی ہندی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ صراط مستقیم پر اس کا پیر زیادہ مضبوط ہوگا کہ جو محبت اہل البیت میں شدید ہوگا۔ ان مسلمانوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسی شخصیت کو بھی زندگی بھر اذیت میں مبتلا رکھا۔